نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقال عز من قائل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہان والوں کا پالنہار اور رب العالمین ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب ذوالجلال کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام، خصوصاً آخر الزماں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی 2 جگہوں سے آیت کریمہ پڑھی گئی اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری فرمان جب آپ سکرات کے عالم میں تھے، آپ کے اوپر وہ وحشت اور وہ سکرات کے عالم کا جو ڈر اور جو خوف، جس پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک فتنے سے آگاہ کیا اور ایک فتنے سے ڈرایا۔ وہ قول آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی جائیں، بار الہ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر اس پر سننے والے کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ بہت سے اہل ایمان جو مومن ہوتے ہوئے اسلام پر چلتے ہوئے پھر بھی ان کے اندر شرک پایا جائے گا، اور وہ شرک کے پورے ایک طریقے سے
اپنی زندگی کے اندر لت پت ہوں گے اور اس میں مست ہوں گے، لیکن ان کو احساس نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ان دونوں آیات میں کہا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس روئے زمین پر اور آسمان پر اللہ رب العالمین نے بے شمار بے انتہا اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی۔ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں، ان پر نگاہ نہیں رکھتے۔ اور اسی دوسری آیت میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر ایمان بھی ہے، جن کی زندگی کے اندر شریعت بھی ہے، جن کی زندگی کے اندر قرآن بھی ہے، جن کی زندگی کے اندر احادیث رسول بھی ہے، اور جن کی زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پورا پیکر رکھا ہوا ہے، ان کی زندگی کے اندر ایمان لانے کے بعد بھی شرک پایا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کریمہ کو جب نازل فرمایا تو زیادہ تر جتنے مفسرین کرام ہیں ان لوگوں کا یہی کہنا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مکہ کے ان مشرکوں کے لیے، لہٰذا یہ آیت کریمہ کی فٹ اور یہ آیت کریمہ کے مصداق مکہ کے ان مشرکوں کے اوپر فٹ ہوئی۔ لیکن کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ آج وہ مکہ کے مشرکوں کے اوپر فٹ تھی اور آج ہمارے اوپر یہ فٹ آ رہی ہے؟ کس طریقے سے؟ بعض ایسی شکلیں ہیں جو مومن ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ پیوست ہو چکی ہیں، جن کو شرک کہا جاتا ہے، جن کو ظلم کہا جاتا ہے، جو توحید سے ہٹ کر ہیں۔ ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑی دولت توحید ہے۔ دولت اللہ رب العالمین سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی دولت ایمان، اور اس کے بعد دولت توحید، اور دولت توحید میں دولت اسلام واقع ہے۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر ایمان کی حالت میں بھی مومن رہتے ہوئے بھی اگر ہمارے اندر شرک پایا جاتا ہے تو پھر ہم بھی اس آیت کے مصداق میں ٹھہرے، جن کو اللہ نے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اقرار کرنے والے تھے، انہوں نے کبھی ربوبیت کا انکار نہیں کیا، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہمارا رازق ہے۔ مشرکین مکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، یہ جتنے تھے بڑے بڑے سرداران قریش، ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ ایک جگہ شرک کیا کرتے تھے، ایک جگہ یہ شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 10 یا 12 جگہوں پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ اس روئے زمین کو، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ ضرور بے ضرور یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ روئے زمین کو، آسمان کو کس نے بنایا؟ تمہارے لیے چاند اور ستاروں کو کس نے مسخر کیا؟ ان کی زبان سے یہی چیز نکلے گی کہ موت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، زندگی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ شرک کہاں پایا گیا؟ شرک یہاں پر پایا گیا، الوہیت کے باب میں یہ مارے گئے، الوہیت کے باب میں یہ مارے گئے۔ اللہ رب العالمین کے اس گھر بیت اللہ، حج مقدس کرنے والے اس مقام پر جب یہ پہنچتے تو تلبیہ وہی پڑھا کرتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، لیکن اس کے برعکس اپنے جملے لگاتے الگ سے، ہوا تملکہ وما ملک، یعنی ایک ایسا ہمارا بادشاہ ہے، ایک ایسا ہمارا اپنا معبود ہے کہ اے اللہ تو بھی اس کا مالک ہے۔ یہ ان کے اندر چیز تھی، ان کے اندر کیا چیز تھی؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک تک تو کہتے، لیکن اس کے آگے ایک جملہ وہ کہتے کہ اے اللہ ہمارا ایک معبود ہے جس کا تو ہی مالک ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی شریک کرتے ہیں۔ یہاں پر ان سے شرک پایا گیا۔ اب یہاں سے جب شرک ان کے اندر پایا گیا تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور بالخصوص اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دکھائیں اور وہ چیزیں بتلائیں کہ اے لوگو تمہاری زندگی کے اندر بھی بسا اوقات
کبھی شرک پایا جاتا ہے، کبھی شرک کی بو، شرک کی آمیزش تمہارے اعمال میں بھی ملاوٹ پیدا کر سکتی ہے، اور یہ ہو جاتی ہے ہمارے لیے، پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ شکلیں اور وہ چیزیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، احادیث رسول کے اندر نشاندہی کر دی ہے کہ یہ چیزیں جو شرک کی ملاوٹ والی چیزیں جو اہل ایمان کی زندگی میں اتر جائیں اور ڈھل جائیں، تو یقیناً اس وقت اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے توحید کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں اپنے جستجو خود اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ چند شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ قرآن و حدیث کی دلائل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی شکل، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں، اللہ کے ولیوں اور اللہ رب العالمین سے پرہیزگار اختیار کرنے والوں بندوں کے تعلق سے ان کے اندر غلو پیدا کرنا، ان کے اندر غلو پیدا کرنا۔ یقیناً ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، ایک اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بندہ ہے، ایک اللہ رب العالمین کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہے، تقویٰ کا معیار اس کی زندگی کے اندر لوگوں کو دکھتا ہے، اس سے محبت کرنا یہ ہمارا فرض عین ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چمٹ جائیے ان لوگوں سے، مل جائیے ان لوگوں سے جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً اگر ہمارے دلوں کے اندر اگر کبھی کسی اخلاق پسند سے اگر محبت ہے تو ہمیں اس کی زندگی کے تعلق سے ہمیں یہ محبت ہے۔ اگر کوئی بزرگ، کوئی نیک اللہ کا ولی، پرہیزگار، تقویٰ شعار والا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر اس کے موت کے بعد بھی غلو نہیں پیدا کرنا ہے۔ اور وہی غلو جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکرات کے عالم میں تھے، آپ کا آخری لمحہ چل رہا تھا، اب جان نکل جائے یا آگے جان نکل جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت اور یہ کیفیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر کو اوڑھتے اور کبھی چادر پھینک دیتے۔ جب الجھن ہونے لگتی، پریشانی کے عالم میں ہوتے، آپ اپنے سر سے چادر اٹھاتے اور اس چادر کو پھینک دیتے، پھر اوڑھ لیتے، پھر الجھن ہوتی، پھر پھینک دیتے۔ اسی الجھن کی عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کو تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، اللہ کی لعنت ہو کرسچنوں پر، جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور آج ہماری زندگی کے اندر اگر یہ چیز پایا جاتا ہے تو اپنے آپ کو سچے پکے مسلمان کہنے والے بسا اوقات کبھی کسی قبر پر سجدہ، کسی قبر پر سجدہ، کسی قبر پر قیام، کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، ان سے مرادیں مانگنا، ان سے منتیں طلب کرنا، ان سے اپنی زندگی کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، درد، ساری کی ساری مصیبت ان کے سامنے رکھ کر یہ آرزو، یہ تمنا دل میں لے کر بیٹھنا کہ ہماری یہ مشکلات کا حل ان سے ہو سکتا ہے، ہماری یہ مشکلات کا خاتمہ ان سے ہو سکتا ہے، ہماری مشکلات ان کو یاد کرنے سے ختم ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں ختم ہو سکتی، ہرگز نہیں ختم ہو سکتی۔ اور اگر یہ بت پرستی جو اپنے اندر ایک طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہوئے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ شخصیت پرستی، کسی کو کسی مقام پر اس کو بلائی کے علاوہ کبھی بھلائی پر نہیں پہنچا سکتی۔ شخصیت پرستی اسلام میں ہے، نفس پرستی ہے، لیکن عبادت پرستی نہیں ہے۔ اگر آپ کبھی کسی کے عزت و مقام و مرتبے پر اگر آپ کبھی کسی کو چاہتے ہو، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑا اللہ کا پرہیزگار بندہ ہے، آپ اس سے بیٹھو، اس کے پاس بیٹھو، اس سے سیکھو، اس سے ملو، اس سے آیات قرآنیہ سیکھو، اس سے حدیث رسول سیکھو، لیکن اس کے انتقال کے بعد ایک ایسا مرحلہ یا ایک ایسا اپنے اندر دستور پیدا کر لینا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کو اللہ نے
یہ عزت دی ہے، یہ ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرے گا، یہ ہمارے لیے اللہ سے ہماری مصیبتوں کے تعلق سے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسی حرکتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ لوگوں کو جب منع کرو، لوگوں کو بتلاؤ کہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارا مدبر ہے، تو تمہارا ان سے کیا واسطہ ہے، تمہارا ان سے کیا معاملہ ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر تم ان سے وہ آرزویں تمنا چاہتے ہو جو ان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والا کوئی انسان اس روئے زمین پر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہیں پر صحابہ کرام کی ایک جماعت نے دیکھا کہ مشرکین مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی، اور اس جگہ کے اندر ایک درخت تھا جس کو درخت انوات کہا جاتا ہے۔ وہ درخت تھا، اس درخت کے سائے میں وہ اپنے تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو لٹکا دیتے برکت کی نیت سے، برکت کی نیت سے اپنے تلواروں کو لٹکا دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی شروع میں اسلام لانے والے، ابھی شروع میں کلمہ پڑھنے والے ان لوگوں نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس کی برکت کے لیے اپنے لیے یہ پیڑ اس کو متعین کر رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول اجعل لنا کما لہم انوات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان لوگوں نے اپنے لیے یہ انوات والا درخت انہوں نے متعین کر رکھا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی درخت متعین کر دیجئے، ہم بھی اس میں اپنے تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو لٹکا دیا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے عالم میں کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے لوگو کیسی بات کرتے ہو، اے میرے صحابہ تم معلوم ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم نے وہی باتیں کی ہے جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیلیوں نے مطالبہ کیا تھا۔ بنی اسرائیلیوں کو جب لے کر موسیٰ علیہ السلام جب نکل پڑے تھے، راستے میں جب بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، کسی اور کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے تھے، جب اللہ رب العالمین کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ مطالبہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اللہ رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ کب تک ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، کب تک ہم ایک اللہ کی عبادت کر دیں گے، یہ بہت سے معبود ہیں، کیا ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، ان سے ہم مرادیں نہیں مانگ سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابی کیا تم لوگ بھی وہی مطالبہ کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا؟ یقین مانو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اللہ سے توبہ کرو، تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا مدبر ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اب بتاؤ ہماری زندگی کے اندر کیا ہم مومن ہونے کے باوجود ہمارے اندر ایمان تو پیوست ہو چکا ہے، لیکن شرک کی ملاوٹ، شرک کی بو، توحید کا خاتمہ، توحید کا فقدان ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایمان لانے کے باوجود بھی کچھ لوگ اپنی زندگی کے اندر ظلم، شرک ظلم ہے، اور اس ظلم کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے۔ یہ چیز پہلی شکل تھی، کیا چیز تھی؟ اللہ کے نیک بندوں میں گلو پیدا کرنا۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا تھا، کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مالک مختار کیا سے کیا لقب سے انہوں نے ملقب کر دیا۔ بخشش کا پروانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرادیں ماننا آپ بھی جاری ہے، اور وہ آج بھی جاری ہے، وہ آج بھی مانگا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگو جس طریقے سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ان کی قوم والوں نے ان کو اللہ رب العالمین کے مقام مرتبے تک پہنچا دیا تھا، اے میری امت کے لوگو تم باز رہنا، تم مجھے وہ مقام و مرتبہ مت پہنچانا، سن لو انما انا عبد، پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر اس کے بعد عبداللہ و رسولہ، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے ہی اپنا ایمان اور اپنا وہ توکل، وہ بھروسہ اور وہ رزاقیت اور وہ اپنے اندر پائی جانے والی ساری نعمتوں کا مطالبہ اللہ رب العزت سے کرنا۔ دوسری چیز
جو ہمارے اندر پائی گئی، جو شرک کی ملاوٹ جو ہمارے ایمان میں اس طریقے سے وہ ہمارے اندر دخل اندازی ہوتی گئی، جس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی ہم نے سوچا نہ تھا، کبھی ہم نے اس پر غور و فکر نہ کیا کہ کیا چیز ہے کہ ہمارے اندر ہم ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کی ملاوٹ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ دوسری چیز ہے کیا؟ دوسری چیز کے بارے میں ہے کہ صنم پرستی کچھ مقام پر، کچھ جگہوں پر، کچھ علاقوں میں، اور کچھ ایسی جگہوں پر اور کچھ ایسے مکان پر جہاں پر لوگ یہ تصور پیدا کر لیں کہ یہاں سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سننے کا جو وعدہ کر رکھا ہے، اللہ ہماری یہاں سے سن لے گا، اللہ رب العالمین ہماری یہاں سے سن لے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہت ہی کافی ہے۔ اور یقیناً کسی پتھر کو یا کسی جگہ کو یا کسی ایسے مقام کو جس مقام کو نہ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی مقام متعین کیا، نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ بعض دفعہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر یہ مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ بڑی مبارک جگہ ہے، فلاں جگہ بڑی اچھی جگہ ہے، فلاں دن بڑی اچھا دن ہے، اور فلاں مقام بڑا ہی بہترین مقام ہے، اور فلاں شخص بہت اچھا شخص ہے۔ اس کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنا، اپنے اندر وہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کو یا اللہ رب العالمین سے ملنے والی توحید کو ٹھکرا دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کسی مکان کو، کسی جگہ کو یا کسی ایسے علاقے کو جس جگہ کو متبرک سمجھا جائے، اور اس سے وہ منتیں، وہ مرادیں اور اپنی وہ ضروریات اور وہ اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اگر انسان کا عقیدہ وہاں چلا گیا، وہ اپنے ایمان کا وہ اس طریقے سے محاسبہ کرے کہ کیا ہمارے اندر شرک کی ملاوٹ ہے یا نہیں، کیا ہمارے اندر شرک کی ملاوٹ ہے یا نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا درخت جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے درخت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ وہی درخت جس درخت کے نیچے نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر تقریباً 1400 سے زائد صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ جب مدینہ منورہ سے نکلتے مکہ کی طرف جاتے، وہ راستے میں وہ درخت ملتا، اور اس درخت کے ملنے کے بعد صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو ملی کہ وہ لوگ وہاں پر ٹھہر کر 2 رکعت نماز پڑھ کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ یقیناً وہ ایک ایسا درخت تھا جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام پر بیعت لی، اور بیعت لینے کے بعد اللہ نے ان کی بخشش اور ان کی مغفرت کی ضمانت اسی درخت کے سائے کے تلے فرما دیا۔ اب وہ لوگ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھ کر بیعت لیے تھے، چلو کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کے آگے نکل لیتے ہیں۔ صرف نماز پڑھتے تھے اس درخت کے نیچے، اس حیثیت سے، اس عقیدے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیعت لی ہے اور اللہ نے یہاں بخشش اور مغفرت کی ضمانت لی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اتنی دانائی، اتنی عقل اور اتنا شعور اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا کہ بعض موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کا مشورہ قبول کر لیجئے، یہ حضرت عمر کا مشورہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آج ایسی حالت ہے، اگر یہ اس حالت کے اندر اگر آنے والی نسلیں اگر ان کو سنیں گی کہ ہمارے باپ دادا اس چیز پر عمل کرتے ہوئے وہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، عن قریب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں اس کی عبادت ہونے لگے، وہاں اس کی پوجا ہونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے سائے تلے بیٹھ کر آپ نے بیعت لی اور اللہ نے بخشش اور مغفرت کی ضمانت لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی شرک کا خدشہ ہوا جو قوم نوح کے اندر پایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اس کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ وہ درخت جس درخت سے یہ خدشہ اور یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہوا ہی یہی تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے اندر 5 اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، بہت اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، ود، سواع، یغوث و یعوق و نصر، ان کا تذکرہ اللہ نے 29ویں پارے میں سورہ نوح میں تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی قوم والوں نے وہی کام کیا جس کا ڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا کہ آنے والی نسلوں کے اندر کہیں ایسا شرک نہ پیدا ہو جائے اور یہاں پر ایک میلہ اور ٹھیلا لگنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کٹوا کر پھینکوا دیا۔ تیسری جو شکل پائی جاتی ہے ہمارے اندر، ایمان ہونے کے باوجود بھی شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، وہ کیا؟ ستاروں سے مدد طلب کرنا، ستاروں سے مدد طلب کرنا۔ اور یہ ستارے بعض موقع پر ایسے ایسے لوگوں کے عقیدے ہیں، اور نعوذ باللہ بعض لوگوں کے جملے ایسے نکلتے ہیں، اگر کوئی بیماری کے عالم میں کوئی اچھا ہو گیا یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اچھے سے بچ گیا، لوگوں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، تیرا ستارہ بڑا اچھا تھا، تیرا ستارہ بڑا اچھا تھا، تو بچ گیا۔ اور ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں سے مدد طلب کرنا، اور ستاروں سے اپنے فعل اور اپنے کام اور اپنے امور کا فیصلہ کر لینا کہ اگر دائیں جانب ہمارا ستارہ اگر ظاہر ہو گیا تو ہم اس ستارے کو دیکھ کر ہمارا کام خیر والا کام ہوگا۔ اور آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر جب ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے وقت ہم اپنے گھروں کے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے شادی کارڈوں کے اندر ایک ایسا جملہ لکھا جاتا ہے جو جملہ اس ستارے کی پرستش پر اللہ رب العالمین نے اس کو انکار کیا اور اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ کیا؟ نیک دختر لکھا جاتا ہے۔ نیک دختر، دختر ایک ستارہ ہے، اس نیک دختر کے ستارے کی غرض سے یہ نیت لی جاتی ہے کہ اس ستارے کی غرض سے اس بچی کا رشتہ یا اس بچے کا رشتہ ہو رہا ہے، اور اس کے رشتے کے اندر کوئی خلط ملط نہیں ہوگا، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین کو ایک موقع پر انہوں نے اللہ کو اس طریقے سے انکار کیا۔ جب ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور وہاں پر خوب بارش ہونے لگی، وہاں پر خوب بارشیں ہونے لگی، تو صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، انہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، انہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، اور کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صبح حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے میری توحید بیان کی ہے اور میرے بندوں سے کچھ بندوں نے میرے اوپر انہوں نے کفر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہی قول کہ جو لوگ اللہ رب العالمین بارش ہونے کے بعد جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے، یہ اللہ کے فضل کو اقرار کرنے والے بن گئے اور ان کی زندگی کے اندر توحید پیوست ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے کہا بارش ہوئی ہے ہمارے اوپر بنوع قضا و قضا، فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہمارے کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں سوشل میڈیا پر، جو سوشل میڈیا کے اندر ایک ایپ چلتا ہے اور اس ایپ کے اندر لوگ اپنی زندگی کا تخمینہ نکالتے ہیں، تو کتنے سال زندہ رہے گا، تیری زندگی کے اندر اچھائیاں کہاں آئیں گی۔ بعض ایسے لوگوں کے پروفائل پر بھی دیکھنے کو یہ چیزیں ملی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا حوالہ اپنے اس ستارے سے پیش کرتے ہیں کہ بعض ستارہ، ہمارے سماج کے اندر ایک اردو اخبار نکلتا ہے، اور اس اخبار کے اندر ایک خاکہ ہوتا ہے، آپ اس کو پڑھیے، اور اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں اس اخبار کو اسی غرض سے خریدتے ہیں۔ اس کے اندر ایک خاکہ، ایک چیپٹر ہوتا ہے ستاروں کا کھیل، اس کے اندر معلوم ہے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر الف کے نام سے، بے نام سے، تا نام سے، سا نام سے، جیم نام سے، ہا نام سے، خا نام سے، ان ناموں کی اس کے اندر وہ تشبیہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر تمہارا نام اس حرف سے ہے تمہاری زندگی کے اندر کیا کیا پیش آنے والا ہے۔ وہ ستارہ ہماری زندگی کا کھیل بتانے والا، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا بے شک اللہ رب العالمین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ وہ ستارے کا کھیل، اور اس ستارے کو پڑھ کر جو اپنے اس اخبار کے اندر جو ستاروں کا کھیل والا چیپٹر ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد بعض دفعہ کچھ لوگ اس پر عقیدہ یہاں تک رکھ لیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اس ستارے کے تعلق سے ہو سکتا ہے، اگر ہماری زندگی کے اندر اگر یہ چیز بھلائی کی طرف رہنمائی
رہنمائی کرتا ہے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، یہ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ چوتھی چیز جو ہمارے سماج کے اندر جو ایمان کی حالت میں بھی شرک کی ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ بدشگونی، برا فعل، بری سوچ، جس کو کہا جائے نحوست۔ ہمارے سماج کے اندر کچھ لوگ کچھ جگہوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ علاقے کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ جانوروں کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کچھ جگہوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ کی بے زبان کچھ مخلوق کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ ابھی گزشتہ 2-3 جمعہ پہلے سفر کے تعلق سے جو خطبہ ہوا تھا، اس کے اندر پوری باتیں وضاحت سے ہو گئی تھی کہ نحوست کس کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک بے زبان مخلوق، بلی اگر ہمارا راستے کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو ہمارے اندر یہ نحوست پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہ، اپنی معصیت، اپنی حرکتیں، اپنی شیطانیت اور اپنی ہم حرام خوری کا نہ چھوڑ کر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری حرام خوری کی وجہ سے ہماری زندگی کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بلی گزر گئی، ہمارا راستہ خراب ہو گیا۔ نعوذ باللہ، اسلام نے اس کو نہیں سکھایا، اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا۔ ہمارے گھر کی چھت پر الو بول گیا، ہم نے یہ تصور پیدا کر لیا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی فتنہ آنے والا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اور بعض ایسے گھروں کے اندر میرے بھائیوں، یہ دوسروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ غیروں کا طریقہ تھا، اپنایا ہم نے۔ یہ غیروں کا طریقہ تھا، کلچر غیروں کا تھا، اپنایا ہم نے۔ اور افسوس کی بات تو یہاں ہوتی ہے، نئی نویلی دلہن اگر کسی کے گھر آتی ہے یا نیا دلہا اگر کسی کے گھر جاتا ہے، چاہے دلہن کی بات آئے چاہے دلہے کی بات آئے، اگر کبھی بسا اوقات شادی کے بعد ہی 1 دن یا 2 دن یا 4 دن کے بعد اگر اس گھر کے اندر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے منہ سے یہ باتیں نکل پڑتی ہیں، جب سے اس دلہن نے قدم رکھا ہے میرے گھر میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ یہ ہمارے سماج کے اندر، یہ ہماری سماج کی حقیقت ہے۔ کسی لڑکے کی شادی یا کسی لڑکی کی شادی آپ نے نحوست سمجھ رکھا ہے، آپ نے منحوسیت سمجھ رکھی ہے۔ اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے، اسلام نے اس کلچر کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم بھی اپنے ضمیر کو کھنگالیں کہ ہمارے اندر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کی ملاوٹ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہمارے کلچر سے نہیں سی۔ اور آگے کی باتیں جن کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا کہ جو مومن ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوگی، وہ چیز کیا ہے؟ کاہنوں کے پاس، عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس اپنی زندگی کے کچھ احوال دریافت کرنا، اپنی روزی کے کچھ احوال دریافت کرنا، اپنے گھریلو معاملات کے مشورے ان کے پاس رکھ کر ان کاہنوں اور ان نجومیوں اور ان سے اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والے ان حادثات کا ان سے مطالبہ کرنا کہ اگر یہ کاہن، یہ بتانے والا، یہ جادوگر یا بتانے والا یہ نجومی، اگر یہ اپنی زندگی کے اندر اگر ہم نے اس سے کچھ مشورہ لیا ہے اور ہماری یہ رہنمائی کر دیا ہے، اور آج کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے قال اللہ قال رسول کہنے والے ہیں جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، لیکن بسا اوقات جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے کاہنوں اور کچھ ایسے نجومیوں سے وہ اپنی زندگی کے اندر ان سے اپنی زندگی کے احوال پوچھتے ہیں۔ اور نبی کا کیا فرمان ہے اس پر؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس اور کسی دنیا کی بتانے والی کچھ خبروں کے پاس جو پہنچتا ہے، وہ میرے زندگی کے احوال کو بتائے گا، میرے زندگی کے اندر پیش آنے والے ان مراحل کو بتائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو اس غرض سے کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، سن لے کہ اللہ رب العالمین اس کی 40 دن کی نماز کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ یہ پہلا عذاب ہے اس کے لیے کہ لاکھ آپ عبادت کر لو، اگر آپ نے اپنے رب العالمین پر وہ عقیدہ، وہ توکل و بھروسہ ختم کر کے آپ کا عقیدہ اس نجومی پر ہو گیا، جو نجومی ہماری زندگی کے اندر وہ ہمارے احوال کو بتا کر اور ہم بسا اوقات اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اطاع عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ جس شخص نے کسی نجومی کسی کاہن کے پاس گیا اور جانے کے بعد اپنی دریافتیں اس سے رکھا، اس سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے میرا انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ نبی نے کہا کہ اس نے میرا انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ ہم اپنی ضمیر کو جھانکیں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر بسا اوقات کبھی ایسے مراحل آئیں کہ نہ آئیں۔ ہم آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر شرک کی ملاوٹ، ایک جو سب سے بڑی برائی، ایک جو سب سے بڑا نقصان، تعویذ کا لٹکانا، تعویذ گنڈوں کا لٹکانا، یہ ہماری زندگی کے اندر بسا اوقات اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صاف جملوں میں کہا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، جس نے تعویذ لٹکائی، یقیناً اس نے شرک کیا ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد بھی جو شرک کرے وہ بتلائے کہ ہمارا ایمان، ہمارا ضمیر کتنا مکمل ہے اس اللہ رب العالمین کے تعلق سے۔ تعویذ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ تعویذ آج سماج کے اندر 3 قسم کی بنائی جاتی ہیں۔ پہلی تعویذ بنائی جاتی ہے تحریر کی شکل میں، کبھی قرآن کی آیت لکھ دی گئی، قرآن کی آیت کو لکھ دینا، پورا کا پورا قرآن لکھ دینا، میں اس کو شرک نہیں کہہ سکتا لیکن ناجائز ہے۔ آپ قرآن مجید کا نسخہ آپ اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے گلوں میں، اپنے بچوں کے ایڑیوں میں، اپنے بچوں کی کمر میں، یہ ساری کی ساری چیزیں باندھ کر آپ یہ تصور پیدا کر لو ہماری زندگی کے اندر اس سے بھلائی ہونے والی ہے، یہ رب العالمین سے بغاوت ہے، یہ رب العالمین سے بغاوت ہے، اور ایسی کھلی بغاوت ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر 11ویں پارے میں صاف لفظ میں کہا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر، اگر اللہ کوئی آسانیاں پیدا کرنا چاہے، تمہاری زندگی کے اندر اللہ روزی دینا چاہے، تمہاری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین تمہاری مشکلات کو ختم کرنا چاہے، کوئی ایسی ہستی اس روئے زمین پر نہیں ہے جو تم کو اس چیز سے روک دے اور اس چیز سے تمہارے لیے منع کر دے۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے، اگر تمہیں نوازنا چاہے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس کی ملنے والی نعمت سے تم سے وہ چھین لے۔ یہ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے تعویذ جو تحریر کے شکل میں، بعض دفعہ ایسی تحریریں لکھی جاتی ہیں جو غیر محرف ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی جملہ نہیں ہوتا، کچھ اعداد و شمار ہوتے ہیں، کچھ گنتیاں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں۔ دوسری تعویذ کی شکل کیا ہے؟ دھاگا بنا لینا، کالا دھاگا، پیلا دھاگا، ہرا دھاگا، لال دھاگا، کوئی بھی دھاگا آپ اپنے ہاتھ میں اس عقیدے اور اس نیت سے پہن لیجئے کہ آپ اس سے وہ چیز، وہ تبرک فلاں جگہ سے منگایا ہوں۔ آپ مدینہ منورہ سے ہی کیوں نہ وہ دھاگا منگائے ہو، اگر آپ کا وہ دھاگا وہاں سے آیا ہوا اس عقیدے پر پہن لیتا ہوں کہ میرے اس دھاگے کو پہننے سے میں محفوظ رہوں گا، میرے اوپر مصیبت نہیں آئے گی، میرے رزق کے اندر برکت ہوگی، واللہ آپ نے رب العالمین سے بغاوت کی ہے، اللہ رب العالمین سے آپ نے کھلی بغاوت کی ہے۔ اور تیسری جو شکل ہوتی ہے، تیسری شکل پتھروں کی شکل میں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے پتھروں کے نام رکھ کر نجومیوں نے، کاہنوں نے، جادوگروں نے اور ان مکاروں نے اپنے آپ میں کچھ ایسے پتھروں کو ایسا نام دے کر ان کے دنیا والوں کے سامنے اور ہمارے کچھ ایسے معصوم بھولے بھالے مسلمانوں کو ایسا بہکاوا میں ڈال کر اس پتھر کو تم پہن لو گے، کبھی زندگی میں تمہارے اوپر کوئی مشکلات نہیں آئے گی، تمہاری زندگی کے اندر کوئی معمولی ضرب نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، آپ سب سے اگر ایک سوال کروں گا کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی ایسا پتھر ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے متبرک پتھر ہے تو وہ کون سا پتھر ہے؟ وہ مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ میں پیوست ہوئے وہ حجر اسود ہے، صرف ایک پتھر۔ اور اس پتھر کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اس پتھر کے بارے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اقوال بیان فرمائے۔ اس پتھر کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر، اور سارے کے سارے لوگ ارد گرد جمع ہیں، سارے کے سارے لوگ جمع ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعلیم دینی چاہیے کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، اے امت محمدیہ کے پاس دارو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے متوالو، سنو، میں اس پتھر سے مخاطب ہوں، میں اس پتھر سے مخاطب ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، لا یضر ولا ینفع، نہ تو اپنی ذاتی طور پر نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ تو کسی کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں تجھے بوسہ لے رہا ہوں،
ہاں وہ پتھر ایسا پتھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے امت کے لوگ جب وہ حج بیت اللہ کرنے جاتے ہیں، جب اس کو بوسہ دیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن اس پتھر کے حوالے سے یہ ہمارا عقیدہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حجر اسود، میں تجھ سے مخاطب ہوں اور میں تجھے کہتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، اگر میں اللہ کے رسول کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا میں تجھے بوسہ نہ لیتا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا توحید کا جو کلچر ہے، اگر ہماری زندگی کے اندر میرے بھائیوں یہی چیزیں رہیں گی، جو چند شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اگر اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اگر ایمان کی قوت اور ایمان کی پختگی اگر اللہ رب العزت نے رکھا ہے تو میرے بھائیوں ہماری زندگی کے اندر ہمیں اپنے ضمیر کا محاسبہ کر کے ہمیں اس اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور اس اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ مشکلات، پریشانیاں، مصائب و آلام اس